خوفناک گھر۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا اور ویران گھر تھا۔ اس گھر کی کہانی وہاں کے لوگوں میں خوف کی علامت بن چکی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھر میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کبھی کبھی لوگوں نے گھر کی کھڑکیوں سے عجیب سائے بھی دیکھے تھے۔ گاؤں کے نوجوان علی ایک بہادر لڑکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ اس کی دو دوست سارا اور حسان نے بھی اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ علی نے انہیں یقین دلایا کہ یہ سب صرف افسانے ہیں اور انہیں خود جا کر دیکھنا چاہیے۔ رات کا وقت آیا اور تینوں دوست گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے ہوا میں ایک عجیب سا سرد احساس تھا۔ چاند کی روشنی میں گھر کی عمارت خوفناک نظر آ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی ہمت کرتے ہوئے علی نے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا اور ایک خوفناک کریکنگ کی آواز نے انہیں ڈرا دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ کی آنکھیں جیسے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ سارا نے خوف کے مارے علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے علی، چلو صرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں، علی نے جواب دیا اور آگے بڑھا۔ گھر کے اندر ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے یہاں وقت تھم گیا ہو۔ اچانک ایک کمرے سے چپکی چپکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کیا تم نے یہ سنا؟ حسان نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن علی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے آواز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولنے پر ایک کمرہ سامنے آیا۔ وہاں ایک پرانی میز اور کرسیاں تھیں اور دیواروں پر عجیب و غریب علامات بنی ہوئی تھیں۔ سارا نے ایک تصویر پر نگاہ ڈالی اور اچانک اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ یہ تصویر تو اس لڑکی کی ہے جس کی کہانی گاؤں میں مشہور ہے۔ کون سی لڑکی؟ علی نے پوچھا۔ وہ لڑکی جو اس گھر میں ماری گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو اس گھر میں بند پاتی ہے، سارا نے بتایا۔ اس وقت اچانک کمرے میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تینوں دوست ڈر گئے اور دروازے کی طرف دوڑے، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، حسان نے کہا۔ یہاں کچھ غلط ہے۔ اسی لمحے کمرے میں ایک صد ہوا چلی اور ایک پراسرار سایہ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ ایک لڑکی کا سایہ تھا جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، اس نے چیخا اور اس کی آواز میں دکھ اور درد شامل تھا۔ علی، سارا اور حسان خوف کے مارے چپ ہو گئے۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، علی نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن لڑکی نے انہیں گھور کر دیکھا۔ نہیں، تم نہیں جا سکتے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ اسی لمحے کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تمام کھڑکیاں اور دروازے بند ہو گئے۔ علی نے زور لگاتے ہوئے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ہمیں فرار ہونا ہوگا، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ سب مل کر دروازے کی طرف دھکیلے اور آخرکار دروازہ کھل گیا۔ باہر نکلتے ہی وہ گھر کے باغ میں پہنچ گئے جہاں ایک پرانا درخت تھا۔ ہمیں اس درخت کے نیچے چھپنا چاہیے، حسان نے کہا۔ تینوں درخت کے نیچے بیٹھ گئے لیکن خوف اب بھی ان کے دلوں میں تھا۔ اچانک وہ لڑکی کا سایہ دوبارہ ان کے سامنے آیا۔ تمہیں یہاں کیوں آنا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ ہم صرف تمہاری کہانی جاننے آئے تھے، علی نے جواب دیا۔ کہانی نہیں، یہ میرا درد ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے یہاں اس گھر میں چھوڑ دیا گیا تھا اور اب میں اس گھر کی روح بن چکی ہوں۔ ہم تمہیں مدد کریں گے، سارا نے کہا۔ لڑکی نے تھوڑی امید کی طرف دیکھا۔ میرے قتل کا راز جان لو اور پھر میں آزاد ہوں گی۔ علی، سارا اور حسان نے لڑکی کی کہانی سننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ گھر کے مختلف کمروں میں جا کر انہیں پرانے کاغذ ملے جن پر اس لڑکی کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مالدار شخص کی بیٹی تھی جو اپنے والد کے خلاف گئی تھی۔ اسے اس کے والد نے قتل کر دیا اور اس کی روح گھر میں بند ہو گئی۔ ہمیں اس کے والد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہوں گی، علی نے کہا۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور جانا کہ وہ آج بھی اس گاؤں میں رہتا ہے۔ انہوں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تھے، علی، سارا اور حسان اس شخص کے گھر کی طرف نکلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اب بھی پرانے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ علی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔
جب وہ شخص باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے پوچھا۔ ہم اس لڑکی کی روح کی مدد کرنے آئے ہیں، علی نے کہا۔ اس شخص کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ وہ میرے گناہ ہیں، میں نے اسے مروایا۔ علی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس کی معافی مانگنی ہوگی۔ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر بولا، میں اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے ہی ہاتھوں مار دیا تھا۔ اسی لمحے لڑکی کا سایہ وہاں آ گیا۔ مجھے معاف کرو اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ گرا اور رونے لگا۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ لڑکی کا سایہ چمکنے لگا اور ایک لمحے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ گھر میں ایک عجیب سکون چھا گیا۔ علی، سارا اور حسان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا یہ واقعی ختم ہو گیا؟ حسان نے پوچھا۔ ہاں، اب وہ آزاد ہو گئی ہے، سارا نے کہا۔ گھر میں جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ تینوں واپس گاؤں آئے اور یہ داستان سنائی۔ گاؤں والوں نے گھر کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ گھر اب ایک نئی کہانی کی شروعات کا نشان بن گیا۔